صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے سے خفا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سب کے ساتھ اچھے رہیں، الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان ہے۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو اور اسے اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ کھانا ہوتا ہے اور نہ ماں۔ بے شک دنیا کے سارے جھوٹ ایک طرف اور انسانیت کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بننے والا جھوٹ ایک طرف۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ توکل تو یہ ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہو اور تب بھی دعا جاری رہے۔ بیٹی رحمت کا دروازہ اور بخشش کا ذریعہ ہوتی ہے۔ خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے، اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ بے حسی کے دور میں احساس والے بڑے انمول ہوتے ہیں۔ آسانی کا انتظار کرنا بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ توبہ کرنے کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن جو توبہ خوف میں کی جائے وہی قربت عطا کرتی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے اندر نہیں ہوگا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اے اللہ مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما، آمین۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے کو کافی سمجھتے ہیں وہ دنیا میں کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کچھ نہیں بھی ملا ہو تب بھی شکر ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ آخرت کو فراموش کر کے صرف دنیا مانگنا مسلمانوں کے شایان شان نہیں۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ اپنے قلم سے وہی لکھو جسے دیکھ کر تم قیامت کے دن خوش ہو سکو۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ بے شک رب سے اس کا رحم ہمیشہ مانگتے رہیں، کیونکہ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے۔ لوگوں کی نظروں میں اچھا لگنا اہم نہیں ہوتا، اللہ کی نظر میں اچھا لگنا اہم ہے۔ زندگی کے جس مقام پر بھی ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ سکون دینے والا جب اللہ ہے تو ملنے والا ہر زخم بے اثر ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ ہمیں کبھی بھی بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بہت پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے ہم مطمئن ہو یا نہ ہو۔
عروج کے وقت اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا، اور جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگا کرتے ہیں۔ ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے، اور باپ زمانے کی ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط ترین سہارا ہے۔ بے شک دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ کمال کے ہوتے ہیں وہ لوگ جو زندگی کے مشکل ترین لمحات کی کرواہٹ کا مزہ چکھنے کے باوجود بھی خود کروے نہیں ہوتے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے تھام لیا کرے۔ شوہر کا احترام کرنے والی کی تربیت میں اس کی ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ موبائل اور دل اتنے پاک ہو کہ کوئی کھول کر دیکھ لے تو شرمندگی نہ ہو۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھے۔ زندگی میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معمولات اللہ کے سپرد کرنے کے عادی ہیں۔ زندگی میں انسان کو پریکٹیکل ہونا چاہیے، حالات سے لڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق بکھر جاتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرے، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ علم نہ رکھنے والا چھوٹا ہے اگرچہ بوڑھا ہو، اور عالم بڑا ہے اگرچہ کم عمر ہو۔ علم اسلام کی حیات اور دین کا ستون ہے۔ جو قرآن سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ زندگی کا ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے، مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ سب کچھ مل جاتا ہے مگر نہیں ملتے احساس کرنے والے لوگ۔ کیسا ہے آج کا انسان کہ اللہ سے اپنے پردے کی توقع رکھ کر پھر دوسروں کے عیبوں کا نام سر عام لیتا ہے۔